وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 29 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 29. لفظی ترجمہ: کتاب انزلناہ الیک مبارک. کتاب یہ ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، مبارکن بہت بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ غور و فکر کریں یہ لوگ اس کی احکامات میں، ولیتذکر اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب خاوندان عقل. تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے کس حیثیت سے نازل ہوئی ہے، اس میں کیا مضامین ہیں اور کس کے لیے ہیں. یہ ساری باتیں گزشتہ سبق میں ہم نے کہ قرآن پاک کے برکت والے پہلو پہ ہم نے بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے سامعین کرام کہ اگر ہم قرآن کے مضامین کو قبول کر لیں، قرآن کو اپنے ہم اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق اگر بنا لیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک راستہ بتاتا ہے قرآن، اور یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ قرآن ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. اگر زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارا اس کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی، خوشحالی آ جائے گی. سامعین کرام، اور یہ مضمون جو ہے یعنی کافی جگہ پہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، اور کہ اس کے قبول کرنے سے، دیکھیں میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں کہ آپ وہ پرانی ذہنیت چھوڑ دیں جو کافرانہ خیال ہے کہ بھئی وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا او کما قال. وہ کہتے تھے کافر کہ اگر ہم یہ اس ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ تو ہمیں لوگ اچک لیں گے. آج بھی ہمارا یہی خیال ہے. ہم پابندی کو قبول نہیں کرتے، قرآن کی پابند کو قبول نہیں کرتے. اسلام کی جو قوانین ہیں اس کو قبول کرنے میں ہمارا یعنی ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. آپ دیکھیں ہم نے ترک قرآن کیا ہوا ہے، اور بڑے دکھ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات کہہ رہا ہوں میں مسلمانوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا. ہم نے من حیث القوم اور افراد کی حیثیت سے اسلام کو ترک کیا ہوا ہے، اسلامی قوانین کو ترک کر دیا ہے، شریعت کو پس پش ڈال دیا ہے. اور میں آپ کو
سمجھاتا رہتا ہوں اور مثال بھی پیش کرتا ہوں کہ اس کی بڑی مثال جو ہے ہمارا اکائی ہے، خاندان کی اکائی، میاں بیوی، میاں اور بیوی۔ اب دیکھیں میاں بیوی جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے اپنی خواہشات کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ آج ہی یعنی مجھے یہ پتہ چلا ہے، یا عام مسئلہ ہے سامعین کرام، یہ کسی ایک گھرانے کا مسئلہ نہیں ہے، بیویاں عموماً عام طور پہ کسی تخصیص کے بغیر وہ اپنے یعنی میاں کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کرتی ہیں۔ اسی طرح میاں جو ہے داڑھی رکھی ہوگی، تبلیغ کر رہے ہوں گے، اور یعنی یہ میری مصدقہ دیکھی ہوئی باتیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو لیکن بیوی کے ساتھ سلوک جو ہے وہ برا رکھیں گے۔ کل ہی میں نے ایک اس پہ سنا ایک مسئلے کو، ایک مفتی صاحب کی زبانی، کہ بیوی نے شکایت کی کہ میرے میاں جو ہیں 22 سال سے ان کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میری میاں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور بیٹا ہے میرا کبھی کبھی باہر ہیں، نہ مجھے خرچہ بھجواتے ہیں، نہ کوئی بیٹے سے میری بات ہو جاتی ہے 22 سال سے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے سامنے کرام۔ اور یہ دیکھیں، یہ صرف میں مرد و زن کی بات نہیں کر رہا، کہیں بیویاں مجھ سے ناراض ہو جائیں کہ بھئی یہ تو میرے پیچھے پڑ رہا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، میں عام بات کر رہا ہوں، کیا مرد اور کیا خواتین، یعنی وہ تمام جو اسلام کی عمارت ہے سامنے کرام، وہ ہم نے گرا دی ہے، اپنے ہاتھوں سے گرا دی ہے، اور اپنے زندگی کی بنیاد اور عمارت اپنی خواہشات پہ تعمیر کرتے ہیں ہم، عام طور پہ سامنے کرام، کھلے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے میں کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ خوف خدا نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا پہ دھوکہ کھا چکے ہیں، دنیا ہی کے بارے میں سوچے ہیں، پھر سفلی خواہشات سے ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، مرضی آئی تو کچھ کام کر لیے دین کے، نہیں آئی تو نہیں کیے، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اپنے اوپر ہم کر رہے ہیں۔ دین کے تو ہمیں تابع ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ بہت بری بات ہے، بہت نقصان دہ بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت نقصان دہ بات ہے۔ ہمیں دین کے تابع ہونا چاہیے، ہمیں شریعت کے تابع ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ ہم نے تو اپنی خواہشات نفس کے سامنے سر جھکا دیا ہے، جو مرضی آئے کہا، جو مرضی آئے کر لیا، جو عمل آیا وہ کر لیا۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال مبارکن، بہت بابرکت ہے یہ کتاب جو ہے، یہ یقین جانے بہت بابرکت ہے۔ آپ کو میں نے کہا ہے کہ یہ زندگی میں پریشانی نہیں بلکہ پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ سے تعلق باللہ جو ہے ہماری زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ زیادہ میں نے تفصیل نہیں کی، وہ اپنی اپنی جگہ آ جائے گی، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ، یعنی اس کا کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ یہ دو آیات ہیں، تدبر اور تذکر۔ یہ ایک جگہ نہیں آئے ہیں یہ بات۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کے مضامین پر سوچتے نہیں یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ اور یہ تذکر کے بارے میں وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ ساری باتیں ہیں افلا تعقلون۔ دو باتیں ہیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، تدبر اور تذکر، غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ ایک بات جو ہے سامعین کرام نوٹ کرنے کی ہے، سامعین کرام، قرآن کے مقاصد ان دو چیزوں میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، تدبر اور تذکر۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ظاہر کو لے لیا ہے اور اس کے مقصد نزول کو فراموش کر دیا ہے۔ اس کے ظاہر کو کیسے لے لیا ہے؟ اپنے بچے کو ہم ناظرہ تعلیم، آپ، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ قرآن کے پڑھنے کو بھی ہم اہمیت نہیں دیتے تھے، ناظرہ کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے،
جو پہلے لوگ تھے، یعنی میں کہہ رہا ہوں جو دور غلامی تھا، جو آزادی نہیں تھی اور پارٹیشن سے پہلے، تو بہت سے ایسے لوگ تھے کہ یعنی ایسا ایک رواج تھا کہ یعنی میں ذاتی طور پہ ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قرآن کی تلاوت تک نہیں کر سکتے. جب کہیں قرآن خوانی میں بیٹھیں گے، سپارہ لے کے ہر سطر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھنا تک نہیں آتا. لیکن بات یہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے ناظرہ کا خیال ہے، بس محدود ہے ناظرہ تک. ناظرہ ختم، قرآن کو ہم نے ریشمی غلافوں باندھ کے طاق نسیاں پہ رکھ دیتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پھر کہتے ہیں کہ بھئی جو پڑھا ہے اس کو دوہرائی کرو، یہ کرو وہ کرو. لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا، تلاوت کے لیے نہیں آیا کہ آپ اس کی تلاوتیں شروع کر دیں. تلاوت کا ثواب جو ہے وہ اپنی جگہ مستحکم ہے. قرآن آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اس سے انکار نہیں ہے، اور اس کی تلاوت سے بھی انکار نہیں ہے. تلاوت ہونی چاہیے لیکن اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے. ہم تو تلاوت کرتے ہیں لیکن مقصد کو بھول جاتے ہیں. اصل مقصد یہاں بیان ہو رہا ہے، کتاب کے نزول کا مقصد بیان ہو رہا ہے. سامنے کرام ذرا کانوں میں جو آپ نے ڈاٹ لگائے میں وہ ذرا کھول لیں. تدبر، آپ مجھے جواب دیں، جو میرے سامعین ہیں اور سننے والے ہیں، آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ہم نے کبھی قرآن کی آیات پر غور کیا ہے، تدبر کیا ہے، یا اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے؟ ایسا نہیں ہے. سامنے کرام میں آپ کو جواب دیتا ہوں، یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے. من حیث القوم تدبر اور تذکر بالقرآن یہ ہم نے فراموش کر دیا ہے. قرآن کا بنیادی نزول کا جو مقصد ہے وہ ہم نے فراموش کر دیا ہے. آپ دیکھیں حفظ و ناظرہ، یہ نئے نئے اسکول کھلتے رہتے ہیں، اور پھر چونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یہ ہو اور وہ ہو، تو وہ حفظ قرآن کا خصوصی اہتمام. اور پھر میں کیا کہوں اس بارے میں، بس یعنی پھر وہ بات بڑھ جائے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو بس الفاظ کی حد تک ہم رٹنے پہ ہم غور کرتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ بہت بری حالت ہے. سامنے کرام آپ خود، میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں، آپ میں سے میرا ہر سامع جو ہے مجھے یہ بتائے کہ قرآن کو آپ نے کس حیثیت سے، قرآن میں آپ نے یعنی غور کیا ہے کبھی اس میں؟ آپ تلاوت تو کرتے رہتے ہیں. چلیں اگر آپ کے پاس تفسیر ہے، قرآن تفسیر کے ساتھ ہے، تو بس آپ ایک ایک آیت کا جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے موتی چھپے ہوئے ہیں. سامنے کرام یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے جو مضامین بیان کر رہا ہوں، اس میں قرآن کے کتنے موتی جو ہیں آپ کے سامنے آشکارا ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے. اس کی توفیق سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ مضامین جو ہیں یہ قرآن کے مضامین ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. سامنے تدبر اور تذکر، غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنا، قرآن کو ہم نے اس حیثیت سے بالکل بلا دیا. آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں، میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں. آپ کے جتنے بھی ٹاکرے ہوتے ہیں پاکستان میں، یعنی غیر مسلم ممالک کا تو میں تذکرہ ہی نہیں کرتا، یہاں آپ مسلمان ہیں، ہمارا ٹی وی پہ روز مذاکرے اور ٹاکرے ہوتے رہتے. کیا قرآن کی آیات کا تذکر کا کوئی مذاکرہ ہوتا ہے؟ اس میں تفکر کی باتیں ہوتی ہیں؟ نو، 0% نہیں ہوتی. کہ چند اصحاب بیٹھ جائیں اور قرآن میں تدبر کی باتیں کریں، ہمیں بھی سمجھائیں، خود بھی سمجھیں، ہمیں بھی سمجھائیں، پھر نصیحت حاصل کرنے کی باتیں ہوں. کیا کوئی ایسا مذاکرہ آپ نے، یہ جو ریٹنگ والے چینل ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں ہے. تو وہ اب یہ کیا ہے، یہ جو آپ کے ٹاپ چینلز ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی ریٹنگز ہیں،
اس کو آپ پسند کرتے ہیں، اس کے جو بھی پروگرام ہیں آپ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر لاکھوں کروڑوں روپے کے اشتہارات وہ لوگ اس پہ کماتے ہیں. آپ کی جو چاہت کے پروگرام ہیں اس پہ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں تدبر اور تذکر، کتاب کا نزول تدبر اور تذکر کے لیے ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک سادی سی بات بتاؤں، قرآن جو ہے وہ ایک کنجی کی مانند ہے. آخرت کا تالا جو ہے قرآن کی چابی سے کھل جائے گا. قرآن کو اگر آپ قبول کر لیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے یعنی منتظر ہیں. یہ الفاظ میں مختصر کہہ رہا ہوں. قرآن کو اگر ہم قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں قرآن کو، اس میں تذکر اور تدبر کو اپنا لیتے ہیں اور اس کے مضامین کو قبول کر لیتے ہیں، میں کیا چیز ہوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں یقیناً. دیکھیں سورہ میرے خیال سے ہود ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. سنیں ذرا نا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ٹھہرے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن سے. دیکھیں سورہ ہود کی ابتدا ہوتی ہے اور الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری آیت میں نے اپنی جگہ اپنی وقت پہ اس کی میں نے اس پہ بیان کیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ قرآن ایک چابی ہے، اس سے آپ دین و دنیا کی فتوحات اور خوشخبریاں آپ کے لیے منتظر ہیں. برکت والی کتاب ہے. یہاں آپ دیکھیں یہ ایک ریفرنس نہیں ہے سامنے کرام قرآن میں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، یہ عادت ہے اور یہ طریقہ ہے. جو بھی قرآن کو لے لے گا تو القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. قرآن والے جو ہیں وہ غالب ہوں گے. اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں آپ کو ذرا ایک ترتیب سے بتا رہا ہوں. تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. انتم الاعلون، تمہارے پاس خلافت ہوگی، حکومت ہوگی، خلافت ہوگی، تمہارے لیے خوشحالیاں ہوں گی، برکت ہوں گی. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان کے خزانے جو ہیں وہ ابل پڑیں گے. یہ کامیابی کی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے. سامنے کرام کبھی نہ سوچنا یہ کہ یہ معاذ اللہ منحوس ہے یا اس کو ہم یعنی بدقسمتی ہمارا پیچھا شروع کر دیں گی. یہ سوچ غلط ہے، اگرچہ یہ سوچ موجود ہے لیکن یہ غلط ہے. تمام کامیابیوں کی، خوشخبریوں کی، برکتوں کی بنیاد ایک ہے اور وہ کتاب اللہ ہے سامنے کر. تو یہاں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں نا، ثم توبوا الیہ، دیکھیں دو کام یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں. ان استغفروا ربکم ثم توبوا، استغفار کرو، غلط طرز زندگی سے، غلط مقصد زندگی سے، غلط نظام حیات سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو اور ثم توبوا الیہ، معافی مانگو اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف رجوع کر لو. اب کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہیں ایک مقرر یمتعکم فائدہ دے گا، متاعا حسنا ایک اچھا فائدہ، الی اجل مسمى ایک معین وقت تک کے لیے. ظاہر ہے جتنی انسان کی زندگی ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. تو یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہیں وہ فائدہ دے گا، ایک اچھا فائدہ، ایک معین وقت تک. اور ہر صاحب فضیلت کو اس کا
اس کی فضیلت دے دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اس میں مضمون یہ ہے سامنے کرام کہ ہر انسان کو اس کی بام عروج تک پہنچا دے گا۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، اللہ کا وعدہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے سامنے کرام۔ لیکن اگر اس سے انحراف کر لیا، پیٹ پھیر لیا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم نے اس سے منہ پھیر لیا تو آپ کہہ دیجیے میں ڈرتا ہوں تم پر وہ بڑے دن کے عذاب سے۔ بہرحال یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا سامعین کرام کہ یہ قرآن جو ہے یہ چابی ہے کامیابیوں کی، برکتوں کی چابی ہے سامعین کرام۔ ہمارا تو ایک خاص گھٹیا سا ذہن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی روپے پیسوں کی برسات ہو، اچھے گھر ہوں، اچھی گاڑیاں ہوں، یہ کامیابی ہے۔ یہ ایک گھٹیا سوچ ہے، ایک ادنا سوچ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، دنیا کے ظاہر کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے تو کافروں کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس کی قدر و قیمت جو ہے ہمارے دل میں بہت بڑے بڑے جو نامور لوگ ہیں نا، ادنا کیا ادنا اور کیا نامور، الا ماشاء اللہ، یہ دنیا کی قدر و قیمت ہماری دل میں کھب گئی ہے۔ مال و دولت کی محبت، دنیا، شہرت، عزت، نام، نمود، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے سامنے کرام، اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی کی اہمیت کی حامل اور چیزیں ہیں سامنے کرام۔ اب میں آپ کو یہ نہیں، دیکھیں یہ تو تذکر، یہ اس کی بات تدبر کی بات ہے نا۔ اگر آپ تدبر سے کام لیں تو حضور کی زندگی میں آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، دنیا کی خوشحالی سے یعنی ظاہری خوشحالی سے حضور کی زندگی خالی تھی، کھانا پینا، کپڑے، مکان، محلات حضور کی زندگی میں تھے؟ نہیں اہمیت دی انہوں نے اس کو۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ دعا تھی یہ، چاہتے تھے وہ یہ ایسا، دعا کی پھر اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکین حالت میں زندہ رکھ، مسکین حالت میں موت دے دے اور مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھا لے۔ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ تو یہ ظاہری جو ہے یہ بتان وہم گما، لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال ہماری نظر میں آ گئی ہے، اس کی قدر و قیمت جو ہے ہماری نظر میں تو آ گئی ہے، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے، ایک نرا خالص دھوکہ ہے۔ اس سے آپ نے کچھ حاصل وصول نہیں کرنا، نہ آپ اپنے ساتھ کچھ لے جا سکتے ہیں دنیا سے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ساری دنیا آپ کی ہو گئی، چلو ہو گیا، جب موت آئے گی کیا چیز لے جائیں گے؟ 10 روپے کا نوٹ آپ کی ہتھیلی میں کوئی نہیں رکھے گا، نہ کسی مکان کے انتقال یا رجسٹریاں آپ کے ساتھ قبر میں رکھی جائے گی، کچھ بھی آپ لے جا نہیں سکتے۔ اس کی حیثیت جو ہے، اس کی قدر و قیمت کو دل سے نکال دیں، اور اس کی بجائے جو ہے آپ قدر و قیمت لگا لیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کا، اس کی رضاؤں کا۔ ہاں، وہ مرحلہ، وہ رتبہ بڑا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے، میں کہہ رہا تھا کہ یہ تدبر اور تذکر، اس پہ بات کر رہے تھے ہم۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ، قرآن کے نزول کا مقصد ذہن میں ڈالیے سامنے کرام، اور اس طریقے کو اپنا لیجئے۔ اصل میں ہم تو قرآن سے دور ہیں اور دور رہنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں اللہ سے واصل کرنے کے لیے آیا ہے،
ہم اللہ کو چاہتے ہی نہیں. ہماری نظر میں تو یہ ظاہری چیزیں ہیں، یہ میری اپنی شخصیت ہے، اور یہ میری بیوی ہے، یہ میرے شوہر ہے، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑیاں ہیں، یہ میرے پلاٹس ہیں، یہ میرے بینک بیلنس ہے، یہ میرا کاروبار. اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہمیں پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اللہ کا عذاب اس وقت تو ہم اس کے عذاب میں گرفتار ہیں سامنے کرام. سیدھی بات، سچی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سامنے کرام. اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، سچی بات اور سیدھی بات کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. آپ دیکھ لیں اس درس کے جو ہمارے یعنی یوٹیوب پہ جو ناظرین ہیں وہ ان کی کیا تعداد ہے. میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں، یا اس درس کی یا کسی اور درس قرآن لکھ کے آپ ڈال دیں اس پہ یوٹیوب پہ، وہ ڈبل فگر سے وہ بات نہیں بڑھے گی. ہاں اگر مقرر نے قصے کہانیاں بڑھا دیں اپنے درس میں اور مناظرے یا تفریقی کی باتیں یا ایک دوسرے کو شرک کرنے والی باتیں، تو اس کی پھر تعداد ہزاروں میں چلی جائے گی. بہرحال میں اس میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کتاب کا نزول کیوں ہوا ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر. اب قرآن میں تدبر یعنی غور و فکر اور تذکر، اس سے نصیحت کون لوگ لیں گے؟ اس کا جو ہے مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ترجمہ سنا دیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، بہت بابرکت ہے، اور اس لیے نازل کی ہے کہ اس میں تدبر کریں، غور کریں اس کی آیات پہ اور نصیحت حاصل کریں اس سے. اولو الالباب، خاوندان عقل. اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. A blessed book that we sent down to you, that they may ponder its verses, and for those with intelligence to take heed. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.